الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور البتہ تحقیق خلقناکم ہم نے پیدا کیا تمہیں، ثم صورناکم پھر ہم نے تصویر بنائی تمہاری، شکل بنائی تمہاری، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا پھر ہم نے کہا ملائکہ سے سجدہ کرو تم آدم کو، فسجدوا پس سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین نہیں تھا وہ سجدہ کرنے والوں سے۔ اس آیت کا پہلا مضمون وہ ہے انسان کی پیدائش، دوسرا مضمون وہ ہے انسانیت کا حسن اور خوبصورتی، تیسرا مضمون ہے انسانیت کی فضیلت اور انسانیت کا قد کاٹ اور مقام۔ خلقناکم اس عنوان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے یہ ذکر فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یعنی کہ پہلے انسان حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور 14ویں پارے میں قرآن پاک نے اس کی بھی ایک تفصیل بیان فرمائی ہے کہ وہ مٹی جسے گوندھ دیا گیا ہو اور پھر وہ گوندی مٹی ایک زمانے تک کے لیے پڑی رہے، پھر وہ اندر سے سیاہ اور بدبودار ٹھہرتی ہے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ بھی کیا۔ پھر انسان جو ہے وہ پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ بھی کیا۔ خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر۔ خون ہے، لوتھڑا بنا ہے، گوشت بنا ہے، ہڈیاں بنی ہیں، ان میں چمڑا چڑھایا گیا ہے، ایک شکل تو بن گئی، لیکن ثم انشأناہ خلقا آخر پھر میں اللہ نے روح ڈال کے تمہیں ایک نیا انداز نصیب کر دیا۔ شکلیں درختوں کی بھی ہیں، شکلیں بتوں کی بھی بنی ہیں، شکلیں پہاڑوں کی بھی ہیں، لیکن میں نے انشأناہ خلقا آخر روح ڈال کے تمہیں ایک نیا رنگ دے دیا، اور پھر میں اللہ نے تیرے جسم کے آپس میں بڑے عجیب کنیکشن رکھے ہیں۔
تیرے جسم کے آپس میں بڑے عجیب کنیکشن رکھے ہیں. تیز رفتار تم گاڑی چلا رہے تھے، تمہاری آنکھوں نے سامنے دیکھا کہ ایک جانور ہے، سامنے دیکھا ایک بچہ. دیکھا کس نے؟ دیکھا آنکھوں نے. فٹ تیرے دماغ نے کہا کہ اسے بچانا ہے. اتنا جدید ترین کنیکشن، اتنا تیز ترین کنیکشن. آنکھوں نے دیکھا، وقت کم تھا، فوراً تیرے دماغ نے فیصلہ کیا. اور کائنات میں جتنے بھی فیصلے ہیں انہیں نافذ ہوتے ہوئے وقت لگتا. یہ تیرا دماغ ہے، اس نے جب تمہیں بچانے کا آرڈر دیا تو تیرے پاؤں فوراً حرکت میں آئے. تم نے اپنی سواری کو روکا. آنکھ کا دماغ سے کنیکشن، دماغ کا پاؤں سے کنیکشن، دماغ کا ہاتھوں سے کنیکشن. ساتھ بیٹھے بندے نے دیکھا، اس نے تمہیں کان میں بتایا، آواز دی، او دھیان کرو. آنکھوں نے تیری نے پہلے نہیں دیکھا، ساتھ والے کی توجہ کی وجہ سے تیرے کانوں نے سنا. پھر بھی تیرا دماغ فوراً فیصلے میں لگا. پھر بھی تیرے پاؤں اپنی سواری روکنے میں اپنی کاوش کرنے لگے. یہ میں اللہ نے تیرے جسم کے یہ جو اعضاء ہیں نا، ان کا ایک کنیکشن رکھا ہے. تیرے ہاتھوں نے نوالا پکڑا، تیری ناک نے سونگا، سونگ کے اس نے تمہیں متنبع کیا، خبردار کیا. یہ بدبودار ہے، اس کی سمیل ہے، یہ تازہ نہیں ہے، یہ خراب ہے. یہ تیرے ہاتھوں نے آگاہ کیا، تو رک گیا. تیرے رکنے کا مطلب تیری زبان نے چکھا نہیں، وہ رک گئی. تیرے دانتوں نے چبایا نہیں، وہ رک گئے. تیرے معدے نے ورق نہیں کیا، وہ رک گیا. تیرے مثانے نے ورق نہیں کیا، وہ رک گئے. ایک ہاتھ کے رک جانے کا مطلب پورے اعضاء رک گئے. کس کے کہنے پہ؟ ناک کے کہنے پہ. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایک لکیر بنائی، کاغذ پہ تصویر بنائی اور جہاز سے پھینک دی کہ انسان بن گیا. نہ، خلقناکم، میں نے بنایا ہے. میری اور تمہاری بنائی چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں نے بنایا ہوا. زبان تیری نے، تیرے کمزور لب ہے، زبان تیری کمزور و نازک ہے. اس نے دیکھا، یہ جملہ بولنے لگا ہوں، آپ نے نہیں سنا ہوگا. لب کمزور ہے. انہیں اتنا کمزور اور نازک یہاں پہ کیوں رکھا گیا؟ اتنی نرم و نازک زبان یہاں پہ کیوں رکھی گئی؟ یہ طاقتور ہونے چاہیے تھے. ہڈی بھی منہ میں جاتی ہے، چباتے ہوئے لگ بھی سکتی ہے. یہ جگہ سخت ہونی چاہیے تھی. اللہ نے فرمایا میں نے تیری زبان اور میں نے تیرے یہ اعضاء نرم بنائے ہیں. کیوں؟ کہ تیرے پیٹ میں جو نظام ہے نا، وہ بڑا نرم و نازک ہے. میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ شدید گرم شے، تیرے ہونٹ نازک برداشت نہیں کر سکتے. رک جا. کیوں؟ جب تیرے ہونٹ نہیں برداشت کر سکتے تو تیرا معدہ بھی اسے برداشت نہیں کر سکے گا. یہ نرم و نازک اگر برداشت کر جائے نا تو پھر بقیہ حصہ بھی برداشت کر جائے گا. یہ زبان نے چکھا، اس نے کہا کڑوا ہے، نہ کھا. اس نے کہا میٹھا ہے، تیرے دماغ نے کہا تمہیں بیماری ہے، تو نے میٹھا نہیں کھانا. خلقناکم کے عنوان میں صرف یہ نہیں ہے کہ پانی سے خون بنا، خون سے لوتھڑا بنا، لوتھڑے سے گوشت بنا، بلکہ خلقناکم میں یہ ہے کہ میں نے آنکھ دی، اس میں دیکھنے کی صلاحیت رکھی،
ناک دیے ان میں سونگھنے کی صلاحیت رکھی، کان دیے ان میں سننے کی صلاحیت رکھی، دماغ دیا اسے فیصلے کی قوت دی، ہاتھ پاؤں دیے ان میں چلنے اور پکڑنے کی صلاحیت رکھی۔ ہر شے کو میں اللہ نے دوسری شے کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ ہے میں اللہ کا انداز تخلیق۔ ثم صورناکم، پھر میں نے تمہیں شکل دی۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ وہ ذات ہے خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں برابر کیا ہے، پھر اپنی مرضی و منشا کے مطابق تمہیں شکل و شباہت و تصویر عنایت فرمائی ہے۔ لیکن عجیب ہے، اللہ کے بنانے پر تو تمہیں اعتماد ہے، پر اللہ کے مارنے پر تمہیں اعتماد نہیں ہے۔ یہ تو سمجھا تو نے کہ اللہ بنانے والا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ جب وہ بنا سکتا ہے تو وہ مار بھی سکتا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، کتنی حیرت کی بات ہے کہ تم یوم قیامت و یوم حشر کا انکار کر رہے ہو۔ یہ جو تصویر ہے میں نے بنانی ہے، آپ نے بنانی ہے، ہمیں کتنی روشنیوں کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جو بنایا فی ظلمات ثلاثن، وہ 3 اندھیرے تھے۔ ماں کا پیٹ ہے، اس میں رحم ہے، اس میں وہ بچہ دانی و جھلی ہے جس میں تیری تخلیق ہوئی ہے۔ میرا بندہ، جب کوئی بڑا تجربے کار بھی بنانے والا ہو، اس کا ہاتھ دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ بڑا بھی تجربے کار ہو، اسے غلطی لگ جاتی ہے، اس سے غفلت ہو جاتی ہے، اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اس سے نقشے میں فرق آ جاتا ہے۔ لیکن دیکھ، میں نے پہلے انسان کے کان جہاں پہ لگائے، بنایا بھی اندھیروں میں، آج تک کان لگانے میں اللہ کو فرق نہیں لگا کہ کسی کا کان اندھیرے میں آگے پیچھے ہو گیا ہو، آنکھیں بھی اسی جگہ پر ہیں، فرق نہیں مجھے اندھیرے میں لگا۔ میں اللہ کہتا ہوں کہ میں اللہ نے روشنیوں میں نہیں، 3 اندھیروں میں بنا کے، اللہ کہتے ہیں میں نے اعلان فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے کائنات کے لوگوں، میں اللہ نے اس انسان کی جو شکل ہے یہ 3 اندھیروں میں بنا کے قسمیں کھا رہا ہوں کہ با کمال شکل بنائی ہے۔ تم میں دم ہے، تم میں ہمت ہے، سارے مل کے مقابلے میں آ کے اندھیرے میں نہیں، میرے جیسا روشنی میں بنا لاؤ۔ سمجھے جی آپ؟ صورنا، یہ تصویر ہے۔ ثم قلنا، بندہ بن گیا، شکل و شبات مل گئی۔ قلنا، ہم نے پھر کہا کنہیں؟ للملائکۃ اسجدوا لآدم، ملائکہ ہیں انہیں کہا ہے کہ سجدہ کرو۔ کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے۔ 2 باتیں سمجھو۔ ایک بات، یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، یہ سجدہ عبادت کا، یہ سجدہ تھا تعظیم کا۔ یہ سجدہ کس کا تھا؟ تعظیم کا۔ آپ کھڑے ہو، تعظیم کا سجدہ، کھڑا ہو نا۔ سجدہ عبادت کسی بھی دور میں
اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں رہا۔ سمجھے؟ سجدہ تعظیم کے بعد سجدے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا، جیسے کہ ہم سجدے میں رکھتے ہیں، اور دوسرا بندے سلام کرتے ہوئے ایسے تھوڑا ہوتے ہیں، ایڈا نہیں ہے تو رکوع جا، ایسے تھوڑا سا بس الہنا، بیٹھ جاؤ، نقل تے بندہ صحیح لائے۔ الہنا، الہنا ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں یہ سلام، سمجھے؟ اس کو بھی عربی میں سجدہ کہتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ملائکہ نے جو سجدہ تعظیمی کیا وہ پیشانی زمین پر رکھی، اور علماء کا ہی ایک طبقہ کہتا ہے کہ پیشانی زمین پر نہیں رکھی بلکہ الہنا۔ ٹھیک ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ سجدہ بھی عبادت کا نہیں تھا بلکہ وہ سجدہ بھی تعظیم کا تھا۔ ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام کی مجلس عالیہ میں آ کے عرض کرنے لگے، میں نے فلاں فلاں علاقے و حکومت میں دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ سے بڑا کون ہے؟ اتنا بڑا سردار کون ہے؟ اتنا بڑا سربراہ کون ہے؟ اتنا بڑا امام کون ہے؟ کائنات میں آپ کی مثال ہی کوئی نہیں، آپ والی حیثیت کسی کے پاس نہیں، آپ والا قد کاٹ کسی کے پاس نہیں، آپ بھی اجازت دے دیں ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری زندگی میں یا میری موت کے بعد تم میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ نہیں یا رسول اللہ، قبر پہ تو ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اللہ کا نبی اللہ کے سوا کسی غیر کو یہ اجازت دیتا کہ وہ کسی غیر کے لیے سجدہ کرے تو میں اللہ کا نبی عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی شریعت میں یہ تعظیم کا سجدہ بھی بند ہو گیا ہے، اس لیے یہ جو سلام لیتے ہوئے لوگ جھکتے ہیں نا، یہ جھکنا بھی حرام ہے۔ سلام کا ادب جھکنا نہیں، سلام کا ادب ہے مصافحہ، سمجھے آپ؟ جھکنا یہ سلام کا ادب نہیں۔ سارے ملائکہ نے سجدہ کر لیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ وہ ملائکہ ہیں جنہیں کل سوال تھا، اے اللہ اس انسان کو کیوں بنا رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ یہ خون بہائے گا، یہ نقصان کرے گا، یہ قتل و غارت کرے گا، کیا ضرورت ہے اسے بنانے کی؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری حمد و ثنا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کل جن ملائکہ کو انسان کے بننے پہ سوالیہ نشان تھا، اللہ کے نبی کے آنے کے بعد عظمت انسان اتنی بڑھ گئی، رفعت انسان اتنی بڑھ گئی، قدر و منزلت انسانیت کی اتنی بڑھ گئی، قد کاٹ انسانوں کا اتنا بڑھ گیا کہ یہ وہ ملائکہ جنہیں کل سوالیہ نشان تھا، مولا کیوں بنا رہا انسان کو، اب شکل بدل گئی، اتنا اونچا انسان ہو گیا،
اب حضرت دہیا کلبی کی شکل میں فرشتہ وہی لے کے نبی کے پاس آتا ہے، جنازوں میں فرشتے آتے ہیں، ملائکہ غسل دینے صحابہ کو آتے ہیں، بدر میں لڑائی کرنے کے لیے نبی کے یاروں کے ساتھ صحابہ ملتے ہیں، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ اور حضرت صدیق کو اللہ کا سلام پیش کرنے کے لیے بھی ملائکہ آتے ہیں۔ یہ قد کاٹ ہے انسان کا، یہ عظمت ہے انسان کی، سب نے کیا لیکن الا ابلیس، شیطان پہلے دن سے ہی لم یکم من الساجدین۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ سجدہ کرنے والوں سے تھا ہی نہیں، اس کے مزاج میں ہی تکبر تھا، ادب نہیں تھا۔ سبق ختم ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، اللہ نے تو کہا تھا ملائکہ سے، اللہ نے سجدہ کن کو کہا تھا؟ شیطان جڑا ہے ایک فرشتہ ہے، ایک جن، اللہ آکھی فرشتیاں نے، یہ تو ہے ہی جن۔ تو جب یہ جن ہے، یہ فرشتے ہی نہیں، اللہ نے فرشتوں کو، جب اللہ نے تو اسے کہا نہیں تو نہیں کیا تو کیا ہو گیا؟ کل انشاءاللہ